خزاں کے پتوں سے ڈھکا مٹی کا گھر، دریا کنارے جنگل کی ایک خوبصورت کہانی۔ دور کہیں گھنے جنگل میں ایک مٹی کا چھوٹا سا خوبصورت گھر تھا۔ خزاں کے موسم میں اس کے چھجے، دیواریں اور چھت سنہری اور سرخ پتوں سے ڈھک جاتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر نے خزاں کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ گھر کے بالکل قریب ہی ایک صاف شفاف دریا بہتا تھا، جس کا پانی دھوپ میں چمکتا رہتا تھا۔ اس دریا کے کنارے جنگل کے کئی جانور روزانہ جمع ہوتے تھے۔ لومڑی کا فخر۔ اس گھر میں ایک عقلمند لومڑی رہتی تھی جس کا نام للی تھا۔ وہ کہتی تھی، یہ گھر صرف میرا نہیں، یہ پورے جنگل کا ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ہر صبح وہ دروازہ کھولتی، خزاں کے گرتے ہوئے پتوں کو جھاڑتی اور دریا کے پانی سے ہاتھ منہ دھوتی۔ گلہری کا مسئلہ۔ ایک دن ایک چھوٹی گلہری بھاگتی ہوئی پریشانی میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں اخروٹ کا تھیلا تھا، مگر تھیلے میں سوراخ تھا اور اخروٹ راستے میں گرتے جاتے رہے تھے۔ گلہری بہت پریشان تھی۔ لیلی، میرے سارے اخروٹ کھو گئے، سردیاں آنے والی ہیں، میں کیا کروں گی؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، غم نہ کرو، ہم سب مل کر تمہاری مدد کریں گے۔ ہرن کی مدد۔ درخت کے پیچھے سے ایک خوبصورت ہرن نکل آیا اور بولا، میں نے تمہارے کچھ اخروٹ راستے میں پڑے دیکھے ہیں، چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ گلہری، لومڑی اور ہرن تینوں ساتھ ساتھ چل پڑے اور مل کر راستے میں بکھرے ہوئے اخروٹ جمع کر لیے۔ پرندوں کا پیغام۔ اسی دوران اوپر سے پرندوں کا غول گزرا۔ فضا میں گزرتے ہوئے انہوں نے خزاں کے پتوں کی بارش کرتے ہوئے آواز لگائی، دوستی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دریا کی سطح پر گرے پتے پانی کی سطح پر پانی کے ساتھ ساتھ بہہ رہے تھے، جیسے وہ بھی اس خوشی میں شامل ہوں۔ گھر واپسی۔ شام کو جب سب جانور مٹی کے اس گھر میں بیٹھے ہوئے دریا کی آواز سن رہے تھے، گھر خزاں کی روشنی میں اور بھی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گلہری نے خوش ہو کر کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ جنگل کی اصل طاقت کیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا۔ لومڑی نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں یہ تو ہے، اور یہ مٹی کا گھر خزاں کے پتوں سے ڈھکا ہوا ضرور ہے، مگر اندر ہماری دوستی کی گرمی ہے۔ انسان بھی ایسی ہی خوبصورت دوستی کی خواہش مند ہوں گے، جہاں انسانیت اور انسان زندہ ہوں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔